واقعاً ذکر امام حسین کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اب معجزہ ذکر ابی عبداللہ حسین کیا ہے؟ شاید کوئی کہے کہ مولانا کربلا میں بہت ظلم ہوا تبھی ہم امام کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اگر ظلم سبب یاد ہو تو کائنات میں اور ظلم بھی تو ہیں، تو ان مظلوموں کو اتنا یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ یا آپ یہ کہیں کہ مولانا کربلا میں بہت زیادہ ظلم ہوا تھا اسی لیے ہمیں کربلا آج تک یاد ہے، تو بہت زیادہ ظلم تو آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان مظلوموں کو اتنا یاد کیوں نہیں رکھا جاتا؟ آپ زیادہ سے زیادہ ایک مظلوم کو دیکھو گے، اس کے ظلم کو دیکھو گے، 1 دن رہو گے، 2 دن رہو گے، 4 دن رہو گے۔ آج فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ایک باپ نے اپنی گود میں 4 بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، کہ مائیں کہیں کہ بچوں کے جسم تو مل گئے لیکن سر نہیں مل رہا، یعنی وہ ظلم جس کی نظیر نہیں ملتی کہ اتنا ظلم ہوا ہے فلسطین میں، لیکن اس ظلم کو کتنے سال آپ یاد رکھیں گے؟ ایک مومن آج پروٹیسٹ کرے گا، دوسرا کل کرے گا، لیکن کیا یہ آپ بول سکتے ہیں کہ 20 سال کے بعد بھی ان کے لیے جلوس نکلے گا؟ کہ آپ بول سکتے ہیں کہ مولانا 30 سال کے بعد بھی مظلوموں کے لیے جلوس نکالا جائے گا؟ عزیز ترین رشتہ آپ کا آپ سے چھوٹ جائے، ماں مر جائے، بیٹا مر جائے، بھائی مر جائے، جس کے لیے آپ یہ بولیں کہ اس کے بغیر تو ہم جی نہیں سکتے، اگر وہ بھی چلا جائے، آپ 1 رات رہو گے، 2 راتیں رہو گے، 6 مہینے رہو گے، 1 سال رہو گے، لیکن کوئی گارنٹی ہے کوئی بندہ پوری زندگی روئے؟ اور یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ رو رہے تھے اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے بھی اس پہ روئیں گے؟ نہیں کہ خصوصیت مظلومیت امام حسین یہ ہے کہ اس مظلومیت کو اللہ کے ارادے نے زندہ رکھا ہوا ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ محرم کے دن آتے ہیں تو میں رو پڑتا ہوں۔ بھئی آپ کے دل کی کیفیت کو کون بناتا ہے؟ یہ غم کی کیفیت کہاں سے آتی ہے کہ ہر سال اسی ایک مسائل پہ ایسے روتے ہو جیسے آج پہلی مرتبہ سن رہے ہیں؟ دنیا تو ریپیٹیشن کے ساتھ بور ہو جاتی ہے کہ میں ایک بار آپ کو کسی کا ظلم سناؤں، 2 بار سناؤں کہ جناب کو ایسے مارا گیا، جناب کو ایسے مارا، آپ کو بھائی 10 بار سنا دیا، بار بار کیوں سنا رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے کیسے مارا گیا۔ لیکن یہ واحد مظلومیت و ذکر امام حسین ہے کہ مومن بار بار سننا چاہتا ہے اور بار بار پہلے سے زیادہ رونا چاہتا ہے۔ کہ واللہ یزید قسم ہے کہ خدا ہمارے ذکر کو کبھی مٹنے نہیں دے گا۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ ذکر حسین کو کیا رکھا جائے؟ زندہ رکھا جائے۔ اب شیعہ مثلا مظلومیت امام حسین کے جلوس نکالتے ہیں، ہمارے بعض بھائیوں کو بڑا جذبہ چڑھا کہ بھائی ہم بھی نکالیں گے کسی شہادت کا جلوس۔ ہمیں کیوں پرواہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جلوس نکالو، لیکن آپ نکالو گے کیا یقین ہے کہ صدیوں تک یہ نکلتا رہے گا؟ لیکن ہمیں یقین ہے ہم رہے نہ رہے ذکر حسین رہے گا، کیونکہ یہ ہمارا ارادہ نہیں ہے ذکر حسین کو زندہ رکھنا، یہ ہمارا کمال نہیں ہے عزاداری کو زندہ رکھنا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے کہ ذکر امام حسین کو زندہ رکھا جائے۔ جس طریقے سے یزیدیت نے ذکر کو مٹانے کی کوشش کی تھی وہ انسان کا تصور ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ مثلا اگر یزید کو دشمنی امام حسین سے تھی تو شہید کرنے کے بعد خاموش ہو جاتا؟ مثلا آپ کو اس بندے سے مسئلہ ہے تو آپ اس کو اگر قتل کرا دو، اس کے بعد تو بندہ خاموش ہو جائے نا، ٹھنڈک پڑ جائے نا کہ وہ چلا گیا، لیکن کیا مسئلہ تھا کہ شہید بھی کیا، پھر اتنی بے دردی سے لاشوں کو پامال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بے دردی سے ان کے بچوں کو اسیر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسیر بنا کے مسلمانوں کی بازاروں میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یزید کو نہیں پتا کہ جس پہ میں ظلم کر رہا ہوں وہ نبی کا نواسہ ہے؟ کہ یزید کو نہیں پتا کہ اگر میں امام حسین کے بچوں کو اسیر بنا کے بازاروں میں لے جاؤں گا تو مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لیے نفرت پیدا کروں گا؟ ہر صحیح اور سالم العقل انسان جب کسی کو مارتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ الزام میرے اوپر نہ آئے، کبھی یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے لیے برا سوچیں۔ کہ یزید اتنا کم عقل تھا کہ یہ سارے کام کر رہا تھا کہ اپنے خلاف پروپیگنڈا پڑھاتا جائے اور بناتا جائے۔ بھائی مامون بھی تو تھا نا، امام رضا کو شہید کرنے کے بعد خود امام رضا کی مجلس عزا رکھی اس نے
کالے کپڑے پہن کر ازا امام رضا میں زار و قطار رونے لگا تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ مامون نے رضا کو مارا ہے. وہ تو اظہار محبت کرتا تھا. یزید ایسا کیوں کر رہا ہے؟ مسئلہ جنگ کا تھا، دشمنی کا تھا کہ اگر ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور فتویٰ جاری کر کے امام حسین کو واجب القتل کہلا کر اس نے امام حسین کو شہید کر دیا، تو شہید کرنے کے بعد پھر لاشا پامال کیوں کیا؟ شہید کرنے کے بعد پھر پتھر کیوں مارے گئے؟ پھر سروں کو کاٹ کے نو کے نیزہ پہ رکھ کے بازاروں میں کیوں گھمایا گیا؟ پھر اہل و عیال یعنی پتہ ہے کہ امت کو یہ کن کے بچے ہیں، کن کے نواسے ہیں، رسول کے نواسے ہیں. حرم رسول اللہ. اگر کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے یا تو وہ بے انتہا بے وقوف ہے یا تو وہ کچھ سوچ کے کر رہا ہے. ہاں تو اگر آپ یزید کے لیے ایک سرٹیفکیٹ نکال دیں گے کہ مینٹل آدمی تھا، تو مینٹل آدمی اتنی پراپر پلاننگ نہیں کر سکتا کہ پہلے بیعت مدینے میں لینے کی کوشش کی گئی، پھر افراد کو بھیجا گیا کہ مکے میں شہید کر دیا جائے، پھر امام کے راستے کو روکا، پھر پلاننگ کے ساتھ مسلم ابن عقیل کو شہید کیا، پھر بصرہ، پھر یہ سارے واقعات. کیوں کر رہا تھا یزید یہ سب کچھ؟ کا تاریخ پڑھو اور کیا حاصل کرو؟ عبرت حاصل کرو. یزید کو پتا تھا کہ جس امام حسین کے لاشے کو پامال کر رہا ہوں، کربلا کی زمین پہ بلا کے کتنے طریقوں سے توہین کی گئی امام حسین کے بدن کی. لاشیں دوڑائے، پامال کیا، خصوصی گھوڑے بلائے گئے، قتل کر دیا، بات کو ختم کر دو. لیکن کہا نہیں، جتنا تصور توہین ہے وہ ساری توہین انجام دوں گا. اچھا توہین کر دیا، بچوں کو چھوڑ دو، خواتین کو چھوڑ دو، ان کا بیٹا بیمار ہے اسے چھوڑ دو. کا نہیں، پھر سروں کو نیزوں پہ رکھا، پھر بازاروں میں ڈھول بلائے جائیں، ناچنے والے بلائے جائیں. یہ کیسا تماشا تھا؟ اگر یزید کی فکر کو سمجھو گے پھر امام حسین کے قیام کی اہمیت کا پتہ لگے گا کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ امام حسین کیوں گئے کربلا، جبکہ علم امامت سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کرنے والا ہے، جبکہ بہن کو وصیت کر کے جا رہے ہیں، جبکہ بیٹی کو بتا کے جا رہے ہیں کہ بیٹی میرے جانے کے بعد بار بار میرا سینہ نہ مانگنا. ہر چیز پتہ ہے. فکر یزید کیا تھی؟ فکر یزید یہ ہے کہ وہ اساس دین کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. ایک ایسا معاشرہ جو کم از کم دین کے ظاہر کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسجدوں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھتا ہے. اب اس معاشرے کو واپس پلٹانا ہے بت پرستی کی طرف. اور یہ معاشرہ کب پلٹے گا؟ جب شاعر کی عزت، شاعر کا احترام اس معاشرے سے ختم ہوگا، جب اللہ پہ بلیو ختم ہو جائے، جب حضرت رسول کی نبوت پہ ایمان ختم ہو جائے. اور وہ ایمان کیسے ختم ہوگا؟ تو شعر ہے یزید کے، کہنے لگا کہ لا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا، بلکہ بنو ہاشم نے ایک کھیل رچا کہ کوئی ملک ہے، کوئی خدا ہے، کوئی جنت ہے، کوئی جہنم ہے. یہ سارا کھیل تھا. اپنے خاندان کو حکومت پہ لانے کے لیے بنو ہاشم نے یہ کھیل رچا کہ ہم عرب پہ کیا کریں؟ حکومت کریں. اب اس کو کھیل دکھانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے کہ کوفے کا وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، شام کا وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کہتا ہے. تو جب ان مسلمانوں نے دیکھا کہ جس محمد کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے نواسے کا سر کہاں پڑا ہوا ہے؟ نوکے نیتر. جس محمد کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس کے لیے یہ بلیو ہے کہ وہ معجزے کرتے تھے، کہ اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے، کبھی چاند کو پلٹا رہے ہیں، کبھی سورج کو پلٹا رہے ہیں، کبھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کبھی ان کے ہاتھوں پہ سننے میں آیا کہ کنکر بولتے تھے. اب اسی نبی کے نواسے کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، ناموس رسول کو بازار میں لایا جا رہا ہے، قیدی بنا کے چلایا جا رہا ہے. تو ان کے ذہنوں میں ایک شبہہ پیدا ہوگا کہ
اگر وہ نبی تھا اور خدا کا بھیجا ہوا نبی تھا تو خدا پھر اپنے نبی کے نواسے کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اتنا ظلم ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی ریئیکشن تو ہو اللہ کی طرف سے۔ اگر یہ دین سچا ہے، اگر یہ نبی سچا ہے، اگر سب کچھ ہے، قوم لوط کا عذاب، قوم نوح کا عذاب، حضرت اسماعیل کا زمانہ، ہر نبی اور ہر قوم پہ کیا نازل ہوا؟ عذاب نازل ہوا۔ تو اگر یہ سچا نبی تھا اور اتنا ظلم ہو گیا ان کے نواسے کے ساتھ، تو کوئی تو حرکت ہو اللہ کی طرف سے، کوئی تو ایکشن ہو خدا کی طرف سے۔ پھر یزید کی باتیں ذہن میں آتی تھی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی خدا نہیں۔ اب یہاں پہ امام حسین نے کیا کیا؟ فکر یزید کو مارنے کے لیے، کیونکہ کچھ اصولوں پہ یزید بلیو کرتا ہے، کچھ اصولوں پہ امام حسین یقین کرتا ہے۔ یزید کا یہ ہے کہ پامال کرو، توہین کرو، تاکہ لوگوں کا دین پر، خدا پر، نبی پر اعتبار کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، کہ واقعاً اگر یہ اتنا بڑا ظالم ہے تو خدا اس پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اتنا بڑا ظلم کیا، خدا ناموس کی مدد کے لیے کیوں نہیں آتا؟ خدا اپنے نبی کے نواسے کو کیوں نہیں بچا رہا؟ اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اب ذہنوں میں جب شک پیدا ہوئے، اور یہ شک نسلوں تک چلتے، باپ اگر سوچ رہا ہے تو بیٹا سوچتا، پھر چلتے چلتے بولتے کوئی نبی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ سارا ڈھونگ تھا۔ اگر ہوتا کوئی نبی تو اپنے نواسے کو بچاتا، اگر ہوتا کوئی دین تو خدا اپنے نبی کے نواسے کو بچاتا، ان کے ناموس کو بچاتا۔ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ امام حسین کا بلیف تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا بھی حکم ہے میں کن کا ساتھ دیتا ہوں؟ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ کہاں پہ امام حسین نے ان کے شک و شبہات کو توڑا؟ جب یہ سوچ رہے تھے کیا واقعاً نبی اپنے نواسے کی مدد کرے گا، کیا واقعاً پروردگار عالم کا کوئی وجود بھی ہے کہ نہیں ہے، یا یہ ساری اخبار جو رسول دے کر گئے اور بنا میں رسول دے کر گئے کیا یہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ فرماتے اسی وقت اچانک نو کے نیزہ پہ حسین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ وہ معجزہ دکھلایا کلام خدا کر کے کہ نہ ہم قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن ہم سے جدا ہے۔ ہمیشہ حجت خدا کسی عذاب کے ذریعے سے تمام نہیں کرتا کہ قوم لوط کے چہروں کو مس کر دے تاکہ حجت تمام ہو جائے، نوح کی کشتی میں یہ سوار ہو جائیں سارے مر جائیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ کہ نہیں، کربلا میں اگر کسی کو حجت بنایا تو علی اصغر کو حجت کبریٰ بنایا، کہ میں نے تجھے عقل دی ہے، میں نے تجھے شعور دیا ہے، میں نے تجھے فہم دیا ہے کہ واقعاً دیکھو کہ ہم زیارت عاشوراء میں ان پہ لعنت بھیجتے، مولا اس پہ لعنت جس نے آپ کو قتل کیا، سمعت بذالک فرضیت بہ، ان پر بھی لعنت جنہوں نے اس قتل کو سنا، اس واقعے کو سنا اور اس پہ راضی رہے۔ اب یہ لعنت تا قیامت جا رہی ہے، یہ نہیں کہ کوفے والوں نے سنا راضی رہے تو ان پہ لعنت ہے۔ اگر آج کا کوئی مفتی ہے سن رہا ہے کہ کربلا میں یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے پہ راضی ہے، یزید سارے نفرت نہیں کرنا تو یہ لعنت اس کے ساتھ کہ یہ سلسلہ قیامت تک چل رہا ہے۔ یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، مولا کاش میں کربلا میں ہوتا، آپ کے ساتھ جنگ مجھے اب آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا اور لشکر یزید کے ساتھ جنگ کرتا، میں مقام شہادت پہ پہنچتا۔ کہ اگر یہ نیت ہے تو عملاً تو کربلا میں ہے، اس ثواب کو حاصل کر رہا ہے، اور اگر اس ظلم پہ تو راضی ہے تو عملاً وہ لعنت تیرے سر پہ آ رہی ہے۔ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ ایک شخص جنگ صفین میں امیر المومنین کے پاس ہے، کہنے لگا مولا میرے بھائی کا بڑا دل تھا کہ وہ اس جنگ میں شرکت کرے، شانہ بشانہ کھڑا ہو اور ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تمہارے بھائی کا دل تھا تو مولا فرماتے میں دیکھ رہا ہوں وہ جنگ میں میرے ساتھ ہے، وہ لڑ بھی رہا ہے، وہ جدال بھی کر رہا ہے۔ اور کہتے ہیں جب جنگ تمام ہوئی تو غنائم میں سے امام نے مال غنیمت سے دیا کہ جا کر اپنے بھائی کو دینا، وہ شریک تھا علی کے ساتھ۔ آج آپ ایک زیارت عاشوراء پڑھ کے وہ جذبہ اور نیت رکھو کہ واقعاً میں کربلا میں ہوتا، اپنی فکر سے یہ ثابت کرو کہ میں ظلم کے خلاف ہوں، تو گویا آپ بھی کربلا کے اندر ہو۔ وہی ثواب جو صحابہ امام حسین کو ملا وہ آپ کے لیے بھی لکھا جا رہا ہے کہ جنہوں نے سنا لیکن حسین کی مدد کے لیے نہیں، اللہ کے اوپر بھی لعنت ہے۔
جنہوں نے ظلم دیکھا اور راضی رہے ان پر بھی لعنت ہے، جنہوں نے قتل کیا ان پر بھی لعنت ہے۔ یہ ایکول ہے، مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ ظلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کی آئیڈیالوجی میں اس کی مدد کرتا ہے، دوسری مرتبہ جڑتا نہیں ہے لیکن باہر کھڑے ہو کے ظلم کی تائید کرتا ہے، اللہ کہتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ دیکھو ایک مرتبہ ایک بندہ فلسطین پہ بم پھینک رہا ہے، اللہ کی اس پر بھی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ بم کو پھینکتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن اس قتل پہ یہ مسلمان اگر راضی ہو جائے، اللہ کی اس پر بھی لعنت ہے۔ مسئلہ آئیڈیالوجیز کا ہے۔ کربلا ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے۔ یہی فکر ہے جو ایک خط کھینچتی ہے کہ یہاں پہ فکر حسین والے ہیں، یہاں پہ فکر یزید والے ہیں۔ کیوں امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو یہ کہیں گے میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا پیاسا رکھا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں قتلا مذبوحا جو ذبح ہو گیا، جو مظلوم ہو گیا، جو عطشان مارا گیا۔ کہا امام زمانہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اپنا تعارف حسین ابن علی سے کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ کہتے میں محمد کا بیٹا ہوں تو سننے والوں کے ذہنوں میں دین محمد والے بہت سارے مسلمان ہیں۔ یہاں بریلوی بھی کہے گا میں محمد والا، یہاں اہل حدیث بھی کہے گا میں محمد والا، یہاں دیوبند بھی کہے گا میں محمد والا، یا شیعہ بھی کہے گا میں محمد کا ماننے والا۔ لیکن کون سی آئیڈیالوجی ان تمام کی آئیڈیالوجی سے الگ ہے؟ وہ جو یہ کہے کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں۔ حسینیت ہمیں ساری صفوں سے نکالتی ہے اور ایک الگ آئیڈیالوجی میں لے کر چلی جاتی ہے۔ تو فرمائیں گے میں وہ مہدی ہوں جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حسین کے ساتھ ہے۔ آج دو ہی کائنات میں فکر ہے، یا فکر حسین ہے، یا وہ مسلمان ہے جو امام حسین کی آئیڈیالوجی پہ چل رہا ہے، یا وہ مسلمان ہے جو بنی امیہ کی آئیڈیالوجی پہ چل رہا ہے۔ بنی امیہ کی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ بڑے سے بڑے اصحاب، بڑے سے بڑے امتی خاموش رہے یزید کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں خاموش رہے، کیونکہ آئیڈیالوجی بن گئی۔ 4 خلافتوں کے بعد ایک نئی آئیڈیالوجی آئی کہ حاکم کیسا بھی ہو، چاہے ظالم ہو چاہے فاجر ہو، ان کان فاسقا اگر فاسق بھی ہو، اور ان کان عبدا حبشیا اگر حبشی غلام بھی ہو، فرمایا اس کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ ایک نئی آئیڈیالوجی امام حسین ان کے لیے نئی آئیڈیالوجی تھی، بنو امیہ کے مقابلے میں نکلے، فرمایا نہیں، حسین کی آئیڈیالوجی ہے کہ مثلی لا یغالو مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ میرے نانا نہیں کہہ سکتے کہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو۔ اب 2 آئیڈیالوجیز بنی۔ اس وقت امام نے ایک آئیڈیالوجی دی، 1400 سال میں کچھ لوگوں نے اسی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہوئے ہر زمانے میں شہادتیں دی۔ وہ بنو عباس کا زمانہ ہو، بنو امیہ کا زمانہ ہو، عثمانیہ زمانہ ہو، یا آج کا زمانہ ہو، شہادتیں کون دے رہا ہے؟ جو امام حسین کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں، کیونکہ یہ آئیڈیالوجی ہمیشہ حاکم کے ٹکر میں چلتی ہے کہ ہم فاسق کو جینے نہیں دیں گے، ہم فاسق کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ہم بتائیں گے کہ معروف کیا ہے، ہم بولیں گے کہ منکر کیا ہے، ہم اچھائی اور برائی کی تمیز بتائیں گے کہ اگر اچھے راستے پہ چلنا ہے یہ حسین کا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے یزید کا راستہ ہے۔ اگر نسلیں راستہ ہی بھول جائیں تو صراط مستقیم کو کہاں سے ڈھونڈ پائیں گے؟ ایڈریس تو بتا دو، کمپلیٹ تو کر دو، حجتیں تمام کرو لوگوں کے اوپر۔ یہ مقام تعجب نہیں ہے کہ 50 سے 60 مسلمانوں کے ملک ہیں، 1 ارب تقریباً مسلمان دنیا میں رہیں، اور 1 ارب مسلمان اس انتظار میں رہیں کہ شیعہ کب اسرائیل بیٹھے کریں گے۔ مطلب آج بھی کس سے وہ امید رکھتے ہیں کہ بھائی اگر ان کو کوئی مارے گا تو وہ حسین کی آئیڈیالوجی والا مارے گا، کوئی اور نہیں مارے گا۔ یہ واحد آئیڈیالوجی ہے جو ظالم کا مقابلہ کرتی ہے کہ کل بھی پورا مدینہ خاموش، کون اٹھ رہا ہے؟ امام حسین اٹھ رہے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیالوجی کھڑی ہو رہی ہے نا، اور آج کون ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے؟ بھئی ہے تو سارے نا مسلمان، لیکن انتظار کس سے کر رہے ہیں؟ بحث کیا ہو رہی ہے؟ اور وہ بھی آ کے اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ 1 ارب مسلمان ہے،
کون ظلم کے مقابلے میں کچھ لبنانی لڑ رہے ہیں، ریسرچ کی کون ہے کہ یہ حسین والے ہیں؟ کون مار رہے ہیں کہ عراق والے مار رہے ہیں، ریسرچ کی یہ کون ہے کہ یہ حسین والے ہیں؟ کون مار رہے ہیں کہ ایران سے کچھ لوگ مار رہے ہیں، یہ کون ہے کہ یہ حسین والے ہیں؟ چلے گئے سعودی عرب کے اس کنارے میں ایک یمن نامی ملک ہے کہ یہ بھی اٹیک کر رہے ہیں ان کی کشتیوں پہ، کہ یہ کون ہے کہ یہ بھی حسین کے ماننے والے ہیں۔ کا پتہ چلا پورے اسلام میں سارے مسلمانوں میں ایک آئیڈیالوجی ہے ابا عبداللہ حسین والی، جو یہ نسلوں کو سکھاتی ہے کہ تم نے ظلم کے مقابلے میں کیا ہونا ہے، کھڑا ہو جانا ہے۔ اس وقت جنگ آئیڈیالوجیکل جنگ ہے، مسئلہ کسی کو نمازوں سے روزوں سے نہیں ہے، مسئلہ فکر ابا عبداللہ حسین سے۔ ورنہ وہ بھی کہتے تھے بخن بخن یا علی، وہ بھی کہتے تھے علی سے بڑا کوئی عالم نہیں، علی سے بڑا کوئی زاہد نہیں، علی سے بڑا کوئی شجاع نہیں۔ بھائی جب عالم بھی ہے، زاہد بھی ہے، شجاع بھی ہے، حکیم بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر علی کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ مقابلے میں کیوں آتے ہیں؟ قتل کیوں کر رہے ہو؟ کہ نہیں، اس کی آئیڈیالوجی سے ہمیں خطرہ ہے، ہمارے تخت کو خطرہ ہے۔ امام حسین جب گھر کے مقابلے میں آئے تو فرمایا کہ اگر میں طالب حکومت نہیں ہوں، کوفے والوں نے بلایا تھا، امام پر فرض ہے کہ اگر کوئی بلائے تو امام کو جانا چاہیے۔ فرمایا اگر مجھے یقین ہو جائے کہ کوفے والے حسین کو نہیں چاہتے، فرمایا میں جانے کے لیے تیار ہوں، کہ اگر بولو تو یمن کی طرف چلا جاؤں یا سندھ کی طرف چلا جاؤں۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ آپ کو یہیں روکنا ہے۔ کیوں یزید حسین کو جانے نہیں دے رہا؟ اسے پتا ہے کہ یہ جہاں جائیں گے اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلائیں گے۔ اس وقت کیا مسئلہ ہے تشیع سے؟ ایک شیعہ سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ جتنے پروپیکنڈے مفتیوں نے کیے، یا تاریخ ایک درس ہے۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں اپنے برادران اہل سنت کو بٹھا کے آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب کبھی آپ کے بڑے فتوے دیتے تھے، علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، نیاز نہیں کھاؤ حرام ہے۔ اب علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، ایسا کیوں بولا؟ تاکہ کوئی اہل سنت شیعہ کے ساتھ گھر نہ رہے، کیونکہ گھر لے گا تو گھر کے اوپر علم ہوگا، اور علم کا سایہ گلی پہ پڑے گا، تو جتنے گزریں گے تو دن میں تو پتہ نہیں کتنے نکاح ٹوٹتے رہے گا۔ مطلب سنی شیعہ محلے میں نہ رہے۔ اگر ہمسایہ بن گیا تو محبت کب بنتی ہے؟ جب لین دین ہو نا۔ آپ نے کچھ بنایا کھانے کے لیے اسے دیا، اس نے کچھ بنایا ایک پلیٹ آپ کی طرف بھیج دی، تو اس طرح خواتین کی آپس میں آنا جانا اور محبت بڑھے گی۔ تنہیں ان کا کھانا کھانا حرام ہے، تاکہ وہ محبت بھی نہ رہے، وہ شیعہ محلے میں بھی نہ رہے، ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ پتا تھا یہ واحد قوم ہے جس کی آئیڈیالوجی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مکتب فطرت ہے۔ آپ کسی کو بھی ظلم کربلا دکھاؤ، اس کا تعلق شیعہ سنی یا مسلم غیر مسلم سے نہیں ہے۔ کسی بھی صاحب فطرت سے پوچھو گے یہ واقعہ پڑھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں ظلم کس کے ساتھ ہوا، سب کہیں کہ یزید بڑا ظالم تھا۔ آپ کسی کو بھی فلسطین اور اسرائیل کا قصہ سناؤ گے، صاحب فطرت بولے گا کہ یہ ظلم کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس کی مظلومیت کے فیور میں صرف مسلمان نکلے، نہیں، تعلق اسلام نہیں ہے۔ شاید ویسٹرن ممالک میں ایک انگریز جس نے دین اسلام کی بو تک نہیں دیکھی، شکل تک نہیں دیکھی، ایک لفظ اسلام کا نہیں پڑھا، وہ بھی ظلم کو سن کے پروٹیسٹ میں باہر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت انسانی ابھی زندہ ہے۔ تو جو کربلا کے خلاف ہے وہ انسانیت کے خلاف ہے، جو کربلا کے خلاف ہے وہ درجہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ کہ امام حسین فرماتا اگر مسلمان نہیں تو احرار بنو، آزاد بنو۔ کس اسلام اور کس دین میں ہے کہ جنگ حسین کے ساتھ ہے لیکن تیر میرے 6 مہینے کے بچے کو مار رہے ہو؟ تبھی جناب علی اکبر کو حجت کبریٰ نہیں بولا گیا، جناب علی اصغر کو حجت
کبرا بولا گیا کہ اصغر کی شہادت کے بعد ہم نے حجت کو تمام دنیا اور مسلمانوں پہ تمام کر دیا. اس واقعے کے بعد بھی اگر کوئی یزید کی فیور کر رہا ہے تو یہ یقیناً جہنمی ہے، کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہے. آج کربلا اتمام حجت کا نام ہے، مجلس حسین اتمام حجت کا نام ہے. کوئی پوچھے شیعہ کوئی معجزہ بتا، کوئی یہی غم حسین معجزے سے کم نہیں کہ کسی امام کی شہادت کے لیے نہیں، چہلم کے لیے شہادت نہیں، چہلم امام حسین کے لیے. صرف اس ملک کے لوگ نہیں، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ایک امام کا کیا منانے کے لیے؟ چہلم منانے کے لیے. اتنی حرارت انسان کے دل کہ پاؤں میں چھالے پڑ جائیں لیکن حسین کی زری کی طرف جا رہا ہے، 50 ڈگری کی گرمی میں جا رہا ہے. یہ راستہ انسان کو بدل دیتا ہے. کمپلیٹ اخلاق دیکھنا ہے تو 40 کو دیکھو، انسانیت دیکھنی ہے تو 40 کو دیکھو، انسان کی بلندیوں کو دیکھنا ہے. ایتھیکل معاشرہ کربلا ایک کلچر کا نام ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک سیولائزیشن کا نام ہے. یہ دن بدن بڑھے گی اور آپ دیکھیں گے کس طرح ایک جذابیت اور کشش کے ساتھ دن بدن لوگ اس میں زیادہ اضافہ ہوتا رہے گا. مسلمانوں سے زیادہ وہ مشرک و کافر جن کو آپ بولتے ہو یہ لا دین ہیں، یہ امام حسین کی طرف بڑھیں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا پر اس کی فطرت ابھی تک اخلاقی ہے، سالم ہے. ہر وہ بندہ جس کی فطرت سالم ہے کربلا اسے اپنی طرف کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین کشتی نوح کی طرح. اب اپنے آپ سے پوچھو کہ نوح کی کشتی بنی تھی لکڑیوں سے، یہ کشتی حسین کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ لوہے کی ہے، اینٹوں کی ہے، سیمنٹ کی ہے؟ کشتی حسین کو بناتے ہیں شیعہ. یعنی اس کشتی کی ایک ایک اینٹ کا نام شیعہ ہے. یہ جو افراد ہیں، یہ جو تشیع ہے، یہ خود بنانے والی اس کشتی کو کہ آپ کی سوچیں، آپ کا ذہن، آپ کا کلچر، آپ کی فکر ہی ابلاغ کربلا کا نام ہے. آج 40 امام حسین کو کس نے تشکیل دیا؟ یہ پورا نیٹ ورک کون بنا رہا ہے؟ شیعہ بنا رہے ہیں. یہ کون ہے جو پاؤں دبا رہا ہے؟ شیعہ حسین ہے. یہ کون ہے جو پانی پلا رہا ہے؟ شیعہ حسین ہے. یہ کون ہے جو موقعوں میں لوگوں کو زبردستی بلا رہا ہے؟ یہ شیعہ حسین ہے. یہ کون ہے جس کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں؟ شیعہ حسین ہے. یہ کون ہے جو پیدل اپنے بچوں کو لے کر امام حسین کی قبر کی طرف جائے؟ شیعہ تو حسین ہے. دنیا کس سے متاثر ہو رہی ہے؟ اس کے پیدل چلنے سے. دنیا کس سے متاثر ہو رہی ہے؟ اس کے پانی پلانے سے. دنیا کس سے متاثر ہو رہی ہے؟ اس کے کھانے کھلانے سے. کہ پوری دنیا میں اتنی خدمت نہیں کی جاتی جتنی کربلا میں کی جاتی ہے. اور مکمل سادگی. کربلا محل تجارت نہیں ہے، کربلا کمرشلزم نہیں ہے، کربلا سفر روح ہے اپنے امام کی طرف. ہاں دشمن کوشش کرے گا اس کو کمرشل بنا دے، جس طرح حج کو کمرشل بنا دیا نا. حج کے پیکیجز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عرفات میں یہ پیکیج امیروں کا کہ فل خیمے میں ایسی ویسی ہوتی ہے اور عرفات کر رہے ہوتے ہیں. ایک پیکیج غریبوں والا، جتنے مرے یہ بیچارے غریب مرے. لیکن فرمایا کربلا کو اور اس سفر کو ان چیزوں سے بچانا، کمرشل نہ بنانا ہے. کہ یہ موقع بنایا ہے امیروں کے لیے، لگژری موقع ہے امیروں کے لیے، لیکن آپ کو یہ چیز ابھی سفر 40 میں نظر نہیں آتی. امیر ہو غریب ہو سب ایک جگہ پہ جا کے کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کھانے لگژری والوں کے لیے ہے، نہیں، سارے موقع لگے ہیں کہ امیر بھی آ کے وہی کھائے گا، غریب بھی آ کے وہی کھائے گا. یہ سادگی کا سفر ہے، یہ اظہار کا جذبہ ہے، یہ قربانی کا جذبہ ہے. وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا. اے حبیب، شان نزول رسول کے لیے. لیکن یہ آیت در حقیقت امام زمانہ کی تفسیر میں ہے کہ حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، مال و منال کو دیکھتے ہیں تو تجھے تک و تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
کہ کہا کہ علی ابن حزیار مجھے شکایت ہے ان شیعوں سے جن کی توجہ مال کی طرف زیادہ ہے پر امام کی طرف کم ہے. صبح سے شام تک مال کے پیچھے تو ہے لیکن امام کو چھوڑ دیا. اس سفر کربلا میں وَإِذَا رَأَوْا التِّجَارَةَ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا نہیں ہے کہ موقب لگے ہیں, کھانے لگے ہیں, ہر چیز لگی ہے, بندہ تھوڑا کھاتا ہے پھر کہتا ہے میں نے کہاں جانا ہے, آگے جانا ہے. ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تجارت تمہیں امام کی طرف سے روکے نہیں, مال تجھے امام سے توجہ کم نہ کروائے, اچھے اچھے کھانے تجھے حسین کی رفتار میں روکے نہیں. بدن کو ضرورت ہے پانی پیا پھر بندہ چل رہا ہے, کھانا کھایا پھر بندہ چل رہا ہے, جلدی پہنچنا ہے, کہاں پہنچنا ہے؟ ارے ایسی والا موقف چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, لذیذ کھانے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, بہترین پانی چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, پاؤں دبانے والے دبا رہے کہاں جا رہے ہو؟ کہ چھالے پڑ گئے پاؤں میں, 2 دن ریسٹ کر دو. کہ نہیں میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. کہ نہیں یہ وَإِذَا رَأَوْا التِّجَارَةَ لَهْوًا والے نہیں ہے, یہ حسینی ہے. یہ نہ تکلیف کی پرواہ کرتے ہیں, نہ گرمی کی پرواہ کرتے ہیں, نہ پیاس کی پرواہ کرتے ہیں, نہ بھوک کی پرواہ کرتے ہیں. بس یہ کہتے ہیں ہم نے پہنچنا ہے, اپنے امام کی طرف پہنچنا ہے. کربلا انسانیت کو اجاگر کر رہی ہے, کربلا انسان کو باہدف بنا رہی ہے, کربلا انسان کو ناصر امام بناتی ہے, کربلا انسانیت پرور آئیڈیالوجیز کو انسان کے وجود میں زندہ کرتی ہے. کہ ایک طرف وہ ہے جو بچوں کو مار رہے ہیں, دوسرے طرف وہ ہے جو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ مظلوم پرور کو اب یہ کشش ہے کربلا کی کہ دنیا پریشان اس چیز کو دیکھ کہ پوری دنیا میں 21 ملین لوگ ایک ساتھ چلیں. بلکہ کربلا ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو بہت زیادہ توحید اور وحدانہ باتیں کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز ان کو شرک میں بدلتی ہوئی اور بدعتوں میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. پوری دنیا میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہے جہاں پہ اتنی بڑی اجتماعی نماز پڑھی جائے. کربلا محل نماز بھی ہے. پوری دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اتنے نمازی ایک ساتھ نماز پڑھیں جتنی کربلا میں پڑھی جاتی ہے, جہاں اتنے لوگ ایک ساتھ اللہ کا ذکر کریں جہاں جتنا کربلا میں کیا جاتا ہے. یہاں توحید بھی ہے, یہاں امامت بھی ہے, یہاں انسانیت بھی ہے کہ نماز پڑھے. اب دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ ایک وہ اللہ اکبر کہنے والا ہے جو اللہ کا نعرہ لگا کے گلے کاٹ رہا ہے, دوسرے یہ بھی ہیں اللہ کا نام لینے والے لیکن یہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں, یہ پاؤں دبا رہے ہیں, یہ خدمت کر رہے ہیں, یہ فری میں کھانے کھلا رہے ہیں. کہاں پہ اتنا فری میں کھانا ہوتا ہے جتنا کربلا میں آپ کو ملتا ہے. اور اس قدر وہاں ایثار ہوتا ہے کہ اور وہاں پہ اگر کوئی بندہ چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو آپ کو دیکھ کے برا لگتا ہے کہ یہ بیچ کیوں رہا ہے, حالانکہ اس کا حق ہے بیچنا. کسی مومن نے دیکھا کہ وہ بعض عراقی چپل بیچ رہے تھے تو کہیں ہر چیز فری میں مل رہی ہے, یہ چپل بیچ رہے ہیں. مطلب مزاج ایثار کا اتنا بن جاتا ہے کہ ایک بندے کا حق ہے چیز کو بیچنا لیکن آپ کو برا لگتا ہے. یہاں بھی کوئی چیز بیچی جاتی ہے, یہ تو کربلا ہے, یہاں تو قربانی ہے. یہ بھی نہیں کہ وہ بہت زیادہ امیر ہیں آپ کے لیے کھانے بنا رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے. ایک ایسا ملک جو فقر میں ڈوبا ہوا ہے, جس میں کرپشن اپنی انتہا کو چھو رہی ہے کہ عراق میں جتنی کرپشن ہے کسی مسلمان ملک میں اتنی ابھی کرپشن نہیں ہے. عوام فقر کے اندر ڈوبی ہوئی ہے, پورا سال اپنی پائی جمع کر کر کے وہ امام حسین کا نیاز کرتے ہیں کہ 4 حسینیوں کو کھانا کھلائیں. شکن ان کے چہروں پہ نظر نہیں آتی ہے, وہی غریب ہے. یہ جذبہ ایثار, اب یہ رنگ دنیا دیکھ رہی ہے. آخری زمانے میں یہ اسلام کا چہرہ لوگوں کے سامنے آئے گا. 2 اسلام ہیں, ایک بنو امیہ والا اسلام, ایک آل رسول والا اسلام. یہ انسانیت کا اسلام ہے, یہ وجود انسان کو روشن کرنے صلی اللہ علیہ وسلم.
زمانہ علیہ السلام بلند تر سلوات صلی اللہ محمد۔ لوگوں کو اگر کھینچ رہا ہے جو اسلام آج، وہ حسینی اسلام ہے۔ اب بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ روح کربلا کو ختم کر دیا جائے، فلسفہ کربلا کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کو صرف ظواہر پر روکا جائے۔ یہ وہ نادان دوست، یہ وہ بے بصیرت شیعہ۔ دنیا آپ کے ماتم کو دیکھ کر یا آپ کے گریہ کو دیکھ کر امام حسین سے متاثر نہیں ہوتی، یہ ہمارا ذاتی عشق ہے۔ دنیا کس چیز سے متاثر ہوتی ہے؟ آپ کے جذبہ ایثار سے۔ دنیا کس چیز سے متاثر ہوتی ہے؟ فکر ابا عبداللہ حسین سے، کہ ایک ماں اپنے بچے کو بھیجے۔ اس سال کربلا میں ایک مومن ملا ہے ہندوستان سے، کہنے لگا مولانا میں اپنی ماں سے اجازت مانگ کے آیا ہوں کہ مجھے شہادت کی اجازت ہے۔ فل اجازت دی کہ بیٹا تم اجازت ہے۔ کہ مجھے کوئی راستہ بتائیے میں اسرائیل پہنچوں اور فلسطینیوں کی مدد کروں۔ یعنی یہ جذبہ، یہ فکر ابا عبداللہ حسین کہ آج اگر سرخرو کیا ہے کسی نے ہمارے مکتب کو، یہ فکر امام حسین نے سرخرو کیا۔ کہ میں مزاحم کہتا ہوں، کل بھی مسلمان خیبر اور خندق میں انتظار کر رہے تھے کہ علی کب جائیں گے مذہب کو مارنے، امر بالمعروف کو مارنے۔ رسول بار بار دعوت تو سب کو دے رہے ہیں، کون ہے جو اس بدبخت کا منہ بند کرے؟ کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی نگاہیں علی کی طرف ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں جائیں گے، علی نے جانا ہے۔ آج مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بم بھی ہے، میزائل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن سب انتظار میں ہیں شیعہ کب ماریں گے۔ توقع آج کسی بھی دنیا میں اگر کوئی کسی ظالم کو تخت سے نیچے اتارتا ہے وہ نعرہ حسین کا مارتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی ایسا مظلوم نہیں جو اپنی نسبت امام حسین کی طرف نہ دے۔ یہ زمانہ ترویج کربلا کا زمانہ ہے، تصویر کا زمانہ ختم ہو گیا، ثابت ہو گئی کربلا۔ اب ہے ترویج کربلا کہ دنیا کے کونے کونے تک یا نصارہ تک حسین کا نعرہ پہنچاؤ، لبیک یا حسین کا نعرہ پہنچاؤ۔ آج فضل الرحمان صاحب اپنی تقریر میں کہیں کہ ہم حسین کے راستے پہ چلنے والے، وہ کسی اور کا نام نہیں لے رہا، لینا چاہیے نا، کہیں کہ ہم حسین کے راستے پہ چلنے والے۔ تثبیت ہو گیا ہر بندے کے لیے کہ ظالم کے مقابلے میں اگر کوئی نکلے تھے تو اس کا نام حسین بن علی تھا۔ مدینے کا صاحب نہیں نکلے، کسی کا نام نہیں لا سکتے، زبیریوں کا نام نہیں لا سکتے آپ۔ کون نکلا کا حسین نکلے۔ اور آج روڈ پہ کسی کو پکڑ لیجئے، میڈیا کسی جرنلسٹ کو پکڑ لیجئے کہ آج کے ظالم کے مقابلے میں کون نکل رہا ہے، وہ کہیں کہ آج بھی حسین ہی نکل رہے ہیں۔ اتنی مضبوط آئیڈیولوجی امام حسین نے آپ کو دی، جس کی وجہ سے مکتب کا نام سرخرو ہو رہا ہے۔ سب کے سر جھکے ہیں پر حسین کے شیعہ کا سر کبھی جھک نہیں سکتا، کٹ تو سکتا ہے۔ تو یہ وہ کشتی امام حسین ہے جس کشتی کا وجود شیعہ حسین کا نام ہے، کہ آپ میں سے ایک فرد اس فکر امام حسین کو پھیلانے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ لیکن فرمایا اس کی آفات سے بچو۔ کوئی بندے کشتی میں سوراخ بھی کر دیتے ہیں، ان لوگوں سے بچو جو اس کشتی کو چلنے سے روکیں، جو اس کی رفتار کو کیا کرے، سست کرے۔ اس راستے کو تجارت کا راستہ نہ بنانا، لہو و لعب کا راستہ نہ بنانا۔ یہ راستہ امام کا راستہ ہے اور راہ ولایت کا راستہ ہے، اور اس راستے کا ہدف نصرت
امام بھائی اب دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ 20 ملین شیعہ ایک شہید امام کی قبر کی طرف رواں دواں ہیں اور اس خدمت میں رواں دواں ہیں، تو وہ بھی تو سوچیں گے نا جب ان کا امام پردے غیب سے آئے گا اور جب وہ آواز دے گا حل من ناصر ینصرنا، یہ آج جو اس طرح نکلے ہیں پھر کل اس امام کی طرف کس طرح دوڑے دوڑے جائیں گے۔ تو کربلا تربیت کا نام ہے، یہ تربیت گاہ ابا عبداللہ الحسین ہے۔ میں کہتا ہوں حج پہ خدا مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، کربلا میں حسین مومنوں کو جمع کرتا ہے۔ ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے میرے عزیز۔ فرمایا کہ مجلسوں میں آپ کے محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، کربلا میں پوری دنیا کے شیعوں کے امام حسین جمع کرتے ہیں، یہاں اردو زبان جمع ہوتے ہیں، کربلا میں ہر زبان والا جمع ہوگا۔ کربلا تألیف قلوب کا نام ہے، مجلس حسین دلوں کو جوڑنے کا نام ہے، اتحاد قلب کا نام ہے۔ یہ نہ دیکھو 100 دل ہے، یہ دیکھو ایک کی محبت میں جمع ہوئے والے دل ہیں۔ جب کہ اس طرح جمع ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی رحمتیں بھی دلوں پہ کیا ہو جاتی ہیں؟ نازل۔ تألیف قلوب ہوئی نا، اب یہ امیر غریب کی مدد کرے گا، تعریف قلوب ہوئی نا، طاقتور ضعیف پر ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن جب یہ جدا ہو جاتے ہیں تو سیلفشنس کا کانسیپٹ آتا ہے جو کیپٹلزم میں آ جاتا ہے، لیکن جو ازم، جو نظام امام زمانہ، جو نظام حجت خدا، جو نظام امام حسین بتانا چاہتے ہیں وہ تعریف قلب کا نظام ہے کہ آؤ کربلا کے میدان۔ عباس پانی پی سکتے تھے پر پیا نہیں، کہا یا نفس ہوں، اے نفس مجھے کہہ رہے ہو میں پانی پیوں، جبکہ مجھے پانی کے اندر حسین کا چہرہ نظر آ رہا ہے، جبکہ مجھے اس پانی میں سکینہ کا پیاسا چہرہ نظر آ رہا ہے، کیسے پانی پیوں؟ ہر بندہ تمنا کر رہا ہے مولا پہلے میں شہید ہو جاؤں، پہلے میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں، مولا جب تک ہم زندہ ہیں آنچ آپ کے بدن پہ آنے نہیں دیں گے۔ 90 سال کا بوڑھا حسین کی نماز وہ بچاتے بچاتے 17 تیر بدن پہ کھا لیے۔ میں کہوں سعید اب تو رضایت کے ساتھ دنیا سے چلا جا، لیکن نہیں، تڑپ رہا ہے، روح بدن سے نہیں نکل رہی، سر حسین کی گود میں ہے اب بھی روح نہیں نکل رہی۔ سعید کیوں نہیں جا رہے؟ کہ بس ایک جملہ سن لو اپنے مولا سے پھر سکون سے چلا جاؤں گا۔ بول سعید کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مولا ارغیت، کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ فرمایا سعید میں بھی راضی، میری ہمت ہے میں تم سے راضی ہوں۔ اتنا عشق کہ میں کسی اور کو راضی کرنے نہیں آیا مولا، صرف آپ کو راضی کرنے۔ اب اس مومن نے صرف اتنا دیکھا، میرا معشوق کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اب میں نے دیکھنا ہے میرے محبوب کا محبوب کون ہے، وہ میرا محبوب ہونا چاہیے۔ حسین کا محبوب کون ہے؟ سعید کہہ رہا ہے مولا راضی ہو گئے، جون کہہ رہا ہے مولا راضی ہو گئے، عباس کہہ رہے ہیں آقا راضی ہو گئے۔ کبھی دعا ابو حمزہ سمالی میں پکارتے رہے، کبھی کمیل میں سجدوں میں بلاتے رہے، کبھی ابو حمزہ سمالی میں مولا زین العابدین بلاتے رہے۔ یہ کنیکشن ہے، اگر حسین کے محبوب بنے پھر جو حسین کا محبوب ہے وہ بھی تیرا محبوب بن جائے گا۔ کربلا عشق کی سرزمین ہے، کربلا ملاقات خدا کی زمین ہے۔ فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے کہ آپ کے بابا کو زیادہ سے زیادہ سلام کریں؟ عاشورہ پڑھیں 100 سلام ہے۔ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کوئی آئے میرے بابا کو سلام کرے۔ تو مولا کیا سلام نہیں کرتے تھے؟ کہا نہیں کہتے تھے یہ باغی ہے، اس سے سلام نہیں کر رہے۔ کہ جب آتے ہوں نا مجلس میں میرے بابا کو سلام کرتے، میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جسے زہرا یاد کر رہی تھی، یہ وہ قوم ہے جس کے لیے نبی نے دعا کی تھی کہ بیٹی اللہ ایک قوم بنائے گا جن کے جمع تیرے حسین کے جمع ہوئے، جن کی عورتیں کربلا کی عورتوں پر روئیں، جن کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں پر روئیں۔
ابھی فرمائے مومن ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کر دو، دعا رد کرتی ہے خدا میرے حسین کا زہرا چند لمحوں کے لیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور ایسے سلام کریں جیسے زینب نے اپنے بھائی کو سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے سلام علی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پر تاریخ میں کبھی ایسی بچی نہیں دیکھی ہوگی جو جب چلے تو زندہ کی دیواروں کا سہارا لے کے چلے میں ہر مجلس میں امام زمانہ کا سلام ضرور پڑھتا ہوں زیارت ناہیہ میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدل رہا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدل رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا اگر کوئی برادر اہل سنت پوچھ لے آپ اتنا سکینہ پہ کیوں روتے ہو تو اسے صحیح بخاری کی ایک حدیث سنا دینا کہنا رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو امام زمانہ فرماتا میرا سلام سجار سارا بچی پہ جسے تجھے تماچے مارے گئے کہ چہرے کی رنگت بدل گئے امام زین العابدین فرماتے ہیں زندان شاہ جب بچے کی گودی میں بابا کا سر آیا
ایک جملہ کہا، اس کے بعد روح برباد کر گئی، رو کے کہنے لگی میرے غریب الوطن بابا، او میرے دین دل کے پیاس ہے بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے رخسار دیکھو، بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شبر کا ہاتھ بڑا تھا، عظم ہوئے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کبھی فرمایا شیعو جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، فرمائے مومن جب آنکھوں میں آنسو سب سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کیا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا جب دعا کروں تو خدا کو کون سا واسطہ دوں؟ فرمایا اللہ تو واسطے کبھی رد نہیں کرتا، ایک میری پھوپھی زینب کا واسطہ، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ، کہتے ہیں قافلہ جب بازار میں پہنچا، سیدہ کی گودی میں سکینہ تھی، آہستہ سے کہنے لگی پھوپھی اماں مجھے بڑی پیاس لگی ہے، زینب نے کہا سکینہ آیا پتھر مارنے والے بہت ہیں لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں، ملتا چھت پہ ایک مومنہ بیٹھی تھی، دوڑی دوڑی کئی گلاس میں پانی بھرا، آخر بی بی کو دیا، کہنے لگی قائدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں، سیدہ نے پانی سکینہ کو دیا، کہنے لگی مومنہ سب پتھر مار رہے ہیں تو پانی لے کر کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی قائدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا، او میری زندگی گزر گئی میں نے تجھ جیسے قیدی نہیں دیکھا، فرمایا صدقہ تیرے مولا بتا تیرے لیے کیا دعا کروں؟ کہنے لگی قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے، سیدہ نے مدینہ کا نام سنا، کہنے لگی مدینہ جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی مدینہ میں میرا مولا حسین، مدینہ میں میرا عباس ہے، مدینہ میں میرا علی اکبر ہے، آخری جملے نے سیدہ کو تڑپا دیا، او قیدی بی بی مدینہ میں مجھے قرآن پڑھانے والے، مجھے حجاب سکھانے والے، میری آقا دادی رہتی ہے، سیدہ نے بڑے پیار سے پوچھا مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، تو نے علی اکبر کا نام لیا، یہ تو بتا کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ تو نے اس کا نام نہیں بتایا،
کہنے لگی قائدی بی بی میری مجال میں ناراض ہو جاؤں لیکن میری مجبوری سمجھو او قائدی بی بی یہ بازار کا ماحول نامحرموں کا مجمع میں اپنی بیوی کا نام نہیں رہ سکتے سجدہ نے کہا تیری خوش قسمتی یا بد قسمتی کیا کہنا چاہتی ہو قائدی بی بی فرمایا اگر میں دعا کروں تیری دعا یہی قبول ہو جائے تو کیا کرو گی کیا کہنا چاہتی ہو قائدی بی بی فرمایا اگر مدینے والے تجھے بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گے اتنا سننا تھا مومنہ جلال میں آ گئے کہتی ہے قائدی بی بی دعا نہیں کرنے تو نہ کر لیکن میری بی بی کو بد دعا تو نہ دے او میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں میری بی بی نام ہے عباس کی بہن کا اتنا سننا تھا سیدہ نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہنے لگی ام حبیبہ نہیں پہچانا انا زینب بنتارے ارے وہ دن گزر گئے میں زینب گزر گئے میرا عباس مر گیا